السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، وہ ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ ایسا ایک عظیم نام انقلابی لیڈر ماؤ زیتونگ کا بھی ہے۔ جی ہاں، چیئرمین آف پیپل آف ریپبلک آف چائنا کے بانی ماؤ زیتونگ۔ ماؤ زیتونگ دنیا کی سب سے کثیر آبادی والی ملک کے انقلاب کے بانی اور 21ویں صدی کے بااثر ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ وہ ہمارے مست توکلی کی وفات سے 5 برس قبل 26 دسمبر 1893 میں چین کے صوبہ ہونان کے گاؤں شاوشان میں پیدا ہوا۔ اس گاؤں کے باسیوں کو کیا خبر تھی کہ ایک دن ان کا یہ بیٹا شان میں بلوچستان کے کوہ شاشان سے بھی بلند ہو جائے گا۔ ماؤ زیتونگ کا فیملی نام ماؤ اور اس کا شخصی نام زیتونگ تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ یہ سب کے سب دیہی کسان ماحول میں پلے پڑے۔ ان کا والد کم تعلیم یافتہ شخص تھا، لیکن ماؤ ایک عظیم مارکسسٹ نظریہ دان، بہترین صفائی اور مدبر سیاستدان کی پیدائش و پرورش ایک کھانے پینے والے خاندان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اسی گاؤں کے پرائمری اسکول میں ہوئی۔ وہ 17 برس کی عمر تک دیہی زندگی گزارتا رہا۔ پھر وہ ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے ہونان کے دارالخلافہ شنگشت چلا گیا۔ وہاں اسے ایک عظیم فلاسفر یانگ چانچی ملا۔ یہ اس کا بہترین استاد ثابت ہوا۔ اس کا یہ استاد ایڈنبرگ سے فلسفے میں گریجویٹ تھا۔ اس نے بعد میں ہیڈلبرگ میں جس وقت 1918 میں ماؤ نے گریجویشن کر لی تو اس وقت کوپنگ یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھانے کی پیشکش ہوئی۔ اس نے ماؤ کو بھی ساتھ لیا اور بعد میں انہی کی بیٹی یانگ کائی ہووی سے ماؤ کی شادی ہونی تھی۔ فلاسفر یانگ چانچی نے ایک مضمون لکھا تھا جس نے ماں باپ کی طرف سے کرائی گئی شادی کے چینی نظام کو مغرب میں میاں بیوی کی آزاد اور پسند کی شادی کے مقابلے میں ظلم قرار دیا۔ یوں ماؤ مکمل سیاسی بننے سے بھی پہلے عورتوں کے حق میں ایک جمہوری اور ہمدرد موقف اپنانے لگا تھا۔ ابھی وہ زیر تعلیم ہی تھا کہ 1911 میں مانچو خاندان کی بادشاہت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اور سن یاتسن کی قیادت میں عوامی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا۔ ماؤ نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور قوم پرستوں کی انقلابی فوج کے ایک دستے میں بھرتی ہو گیا۔ 6 ماہ تک ایک عام سپاہی کی حیثیت سے انقلابی فوج میں شامل رہا۔ جس دانشورانہ بحث مباحثوں نے ملک میں 1911 سے اپنے قبضے میں لیا تھا، اس نے شہری زندگی اور بالخصوص تعلیم یافتہ لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب 1912 میں سن یاتسن کی قیادت میں چین میں ریپبلک قائم ہوئی تو ماؤ زیتونگ نے پھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور وہ وہیں پیکنگ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ لائبریرین لگ گیا۔ یہاں ان کی ملاقات پروفیسر چن ڈکسیو اور لی ڈاژہاؤ سے ہوئی، جو ایک وسیع پیمانے پر پڑھے جانے والے ریڈیکل ادبی فلسفیاتی رسالہ دی نیو یوتھ سے وابستہ تھے۔ یہ رسالہ سائنس، جمہوریت اور بین الاقوامیت پسندی کا دفاع کرتا تھا اور کنفیوشیس فلسفے پر منظم انداز میں تنقید کرتا تھا۔ ان دونوں حضرات نے لینن کی کچھ تصانیف کا چینی میں ترجمہ کیا تھا۔ ان دونوں پروفیسروں کی قیادت میں یہ رسالہ بلشویکیوں کا دفاع کرتا تھا۔ ماؤ نے وہاں خود مطالعاتی پڑھائی شروع کی۔ وہاں پر ڈارون، مل اور روسو کی تحریروں سے آشنا ہوا۔ قسمت کی کارروائی دیکھیے کہ اس لائبریری کا سربراہ بھی مارکسسٹ اور لٹریچر کا پروفیسر بھی مارکسسٹ نکلا۔ چین اور لی کے اسٹڈی سرکلوں کے ہوتے ہوئے بھلا ماؤ زیتونگ جیسا احساس اور ایماندار انسان کیسے بچ سکتا تھا؟ لہٰذا وہ ایک کٹر مارکسسٹ بن گیا۔ یہیں پر اس نے پروفیسر یانگ کی بیٹی کو متاثر کیا۔ اس کا نام یانگ کائی ہووی تھا۔ وہ بعد میں ماں کے بچوں کی ماں بنی۔ یہیں پر ماؤ کی تحریر نے اپنی نمایاں خصوصیت پائی۔ 1911 میں جب وہ 18 سال کا طالب علم تھا، چنگ خاندان کی بادشاہت کے خلاف بغاوت نے سر اٹھایا۔ یہ خاندان 17ویں صدی سے ملک پر حکمران تھا۔ چند ماہ میں شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد چین ایک جمہوری ریاست بن گیا۔ بدقسمتی سے انقلابی رہنما ایک مستحکم اور متحد حکومت قائم کرنے کے اہل نہیں تھے۔ انقلاب کے بعد غیر استحکام پذیری اور خانہ جنگی کا ایک طویل دور شروع ہوا جو 1949 تک جاری رہا۔ نوجوانی میں ماؤ اپنی سیاسی نظریات میں بائیں نقطہ نظر کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ 1920 تک وہ مارکسی بن گیا تھا۔ 1921 میں وہ چین کی اشتراکیت پسند تنظیم کے 12 بانی رہنماؤں میں شامل تھا، تاہم وہ آہستگی کے ساتھ تنظیم کی سربراہی کی طرف بڑھا۔ 1935 میں کہیں جا کر وہ تنظیم کا
اس دوران چین کی اشتراکی جماعت اقتدار کے لیے آہستگی سے طویل جدوجہد میں مصروف رہی۔ 1927 اور 1934 میں جماعت کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس نے خود کو فنا ہونے سے بچا لیا۔ 1935 کے بعد ماؤ کی قیادت میں چین کی اس جماعت کی طاقت میں بتدریج اضافہ ہوا۔ 1947 تک یہ قومیت پسند حکومت کے خلاف، جس کا سربراہ چیانگ کائی شیک تھا، ایک مکمل جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ 1949 میں ان کی فوجوں نے فتح حاصل کی اور اشتراکیت پسندوں نے چین کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے ماؤ کو چین کی قیادت سونپی گئی اور 38 سال کی جنگ کے بعد ماؤ ایک عظیم لیڈر بن چکا۔ چین بہت مفلسی کا شکار تھا، جس کی روایت کے غلام لاکھوں کسان ان پڑھ تھے۔ خود ماؤ 36 سال کا تھا جب ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ دراصل ماؤ کا اصل کام ہی اب شروع ہوا تھا۔ اس کی وفات کے سن 1976 تک اس کی پالیسیوں نے چین کی حالت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس تبدیلی کا ایک پہلو ملک کا جدید بن جانا تھا، خاص طور پر صنعت سازی میں بڑی ترقی ہوئی، جس کے ساتھ عوامی صحت اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوا۔ یہ تبدیلیاں اگرچہ بہت اہم تھیں، لیکن ایسی تبدیلیاں قریب اسی دور میں ممالک میں رونما ہو رہی تھی۔ صرف یہی تبدیلیاں ماؤ کو اس فہرست میں جگہ پانے کا استحقاق نہیں دیتی ہیں۔ ماؤ کی حکومت کا دوسرا بڑا کارنامہ چین کے معاشی نظام کا سرمایہ داری سے بدل کر اشتراکی ہو جانا تھا۔ ماؤ کی وفات کے چند سال بعد اس کے جانشین تنگ زیاؤ ینگ نے چین میں کھلی منڈی کی معیشت کے متعدد اصولوں کو ملک میں متعارف کروانا شروع کر۔ ہم حتمی طور پر نہیں جانتے کہ یہ عمل کتنا عرصے تک جاری رہا، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگلے 5 یا 10 برسوں میں چین اشتراکیت پسند کا لبادہ اتار پھینکے گا اور دوبارہ ایک سرمایہ دار معیشت والی قوم بن جائے گی۔ ماؤ کی پالیسیاں جیسے یہ کبھی مؤثر معلوم ہوتی تھی، اب ازاں اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہے۔ ماؤ کا عقیدہ تھا کہ شہروں میں موجود صنعتی مزدور اشتراکی جماعت کی اصل طاقت ہے۔ یہ خیال مارکس کے نظریات کے عین مطابق ہے، تاہم قریب 1925 میں ماؤ اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم چین میں جماعت کی اصل طاقت کسانوں پر منحصر ہے۔ اس خیال کے مطابق اس نے مختلف اقدامات کیے۔ قومیت پسندوں کے خلاف اپنی طویل جدوجہد کے دوران ماؤ کی طاقت کی بنیاد مضافات کے کسان ہی رہے۔ اسی خیال کو اس نے اپنے اقتدار کے دور میں اپنا رہنما بنایا۔ مثال کے طور پر روس میں اسٹالن نے صنعتی ترقی پر زور دیا۔ ماؤ کی توجہ عمومی طور پر زرعی اور دیہاتی اصلاح کی طرف مبذول رہی، تاہم ماؤ کی قیادت کے دوران چین نے صنعتی اعتبار سے بھی روز افزوں ترقی کی۔ سیاسی اعتبار سے ماؤ نے ایک مکمل مطلق العنان نظام اختیار کیا۔ ماؤ کے دور میں کم از کم 20 ملین یا 30 ملین سے بھی زائد شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور یوں ان کا دور اقتدار انسانی تاریخ میں خونین ترین سیاسی دور مانا جاتا ہے۔ صرف ہٹلر، اسٹالن اور چنگیز خان ہی ماؤ کے اس اعزاز کے حصول میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ماؤ کی وفات کے بعد ملک میں کچھ شہری آزادی کا چلن عام ہوا، تاہم زنگ زیاؤ ینگ نے چین کے پھر سے ایک جمہوری ریاست بننے کے ہر امکان کو ختم کر دیا۔ بعض اوقات تو انتہائی سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی مثال ایک بیجنگ میں تیانمن اسکوائر میں جون 1998 میں ہونے والا قتل عام ہے۔ وہ ماؤ زیدونگ ہی تھا جو اشتراکی حکومت کی تمام پالیسیاں وضع کرتا تھا، تاہم اس نے فرد واحد کی حکومت کو اس طرح ملک پر منطبق نہیں کیا جیسے وتیرہ اسٹالن نے اپنے دور میں اپنایا۔ تاہم یہ امر واضح ہے کہ 49 سے ماؤ کی موت کے سن 76 تک چینی حکومت میں ماؤ ایک نہایت اہم اور بااثر شخصیت رہا، ایک منصوبہ جس کی بنیادی ذمہ داری اسی کے سر آتی ہے۔ 1950 کی دہائی کا عظیم پیش رفت کا منصوبہ۔ متعدد ناقدین کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ جو چھوٹی سطح پر زیادہ پیداوار کے طریقہ کار کے اطلاق پر مشتمل تھا، جو دیہاتی علاقوں میں قابل عمل ہو سکتا تھا، تاہم یہ ناکام ثابت ہوا۔ ایک منصوبہ جس پر ماؤ نے متعدد چینی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود نہایت اصرار کیا، اور وہ عظیم پرولتار کا تہذیب انقلاب کا منصوبہ۔ ناظرین، چین کے بانی ماؤ زیدونگ کے کارنامے تو بہت ہیں، لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے ماؤ زیدونگ کے بارے میں بہت معلومات ہیں۔ اگر آپ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔